سورہ محمد کی منت مان لی، درود ابراہیمی کی منت مان لی، استغفار پڑھ لیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وظائف کام نہیں کر رہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اپنی منت میں نیت کرتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہو جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سورہ محمد کی منت کے حوالے سے آپ سب واقف ہوں گے کہ اس کے اتنے زیادہ میریکلز ہیں، اتنی زیادہ میری بہنوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے کہ جو میری بہنیں بے اولاد تھیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سالوں بعد اولاد کی خوشخبری سے نوازا۔ جو میری بہنیں بیٹوں کی خواہش رکھ رہی تھی، اللہ نے ان کو بیٹے عطا کیے۔ اکثر میری سسٹرز نے بتایا کہ اللہ نے ان کو سورہ محمد پڑھنے سے جڑوا بیٹے عطا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اولاد کے حوالے سے بلکہ رزق کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وسعت عطا کر دی اللہ نے۔ باقی مسائل بھی تھے جو زندگی کے، وہ بھی حل ہوتے گئے۔ رشتوں کے حوالے سے کافی زیادہ میریکل سٹوریز مجھے ریسیو ہوئی ہیں سورہ محمد کے حوالے سے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلتی ہوں۔ کچھ دن پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، فضانہ ملک نے مجھے ایک کامنٹ کیا تھا کہ میں بھی اولاد کے لیے بہت پریشان تھی، پھر اللہ سے دعا کی اور سورہ محمد پڑھنا سٹارٹ کی۔ ابھی 1 منتھ ہی ہوا تھا اور پریگننسی ہو گئی، اور میں حیران تھی کہ اللہ سے بات منوانا کتنا آسان ہے۔ انیہ جمال ہے، کہتی ہے میں بھی سورہ محمد پڑھا کرتی تھی شادی سے پہلے، اور جیسے ہی میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی بہت اچھا رشتہ آیا۔ میں شادی کے فوراً بعد آسٹریلیا آ گئی۔ اللہ نے بہت محبت کرنے والا شوہر عطا کیا اور بہت اچھی جگہ میری شادی ہو گئی۔ سومی امان ہے، کہتی ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اولاد کے لیے سورہ محمد پڑھی، یہ میرا عزم ہوتا ہے۔ دین بھی زویا ہے، کہتی میری بھی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے پریگننسی میں پورے 9 منتھ سورہ محمد پڑھی، ماشاءاللہ اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ ایک اور میری سسٹر کہتی ہے 100% ٹرو، دس سورت از انکریڈیبل، ہر الٹا کام سیدھا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اذان علی ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک میری 3 بیٹیاں تھیں، بیٹے کے لیے میں نے پہلے منتھ سے سورہ محمد پڑھی اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ فاطمہ ہے، کہتی ہے السلام علیکم، میں نے 1 ہفتہ پڑھی اور میرے بیٹے کی جاب لگ گئی۔ ذیشان ہے، کہتے ہیں یس میرا بیٹا ہوا ہے سورہ محمد پڑھنے سے۔ اقرا حسن ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ سورہ محمد کے وظیفے سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ ایک اور میری سسٹر ہے، کہتے ہیں میری 3 بیٹیاں تھیں، 4th پریگننسی ہوئی تب مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سورہ محمد کی تلاوت کریں ڈیلی اور دعا کریں آپ کو بیٹا ہوگا، ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ ہمدان سمرو ہے، کہتے ہیں سسٹر میں نے 2 دن پڑھا اور میری دعا قبول ہو گئی ماشاءاللہ سے۔ ملک جی ہے، کہتے ہیں میں نے بھی کنسیو کیا ہے 5 ایئرس کے بعد، 21 دن پڑھا ڈیلی سورہ محمد کو۔ یہ کامنٹس میری سسٹر نے کیے جن کو اللہ نے سالوں بعد اولاد کی خوشخبری سے نوازا، اللہ نے بیٹے عطا کیے، کچھ دنوں میں دعا قبول ہو گئی، رزق کے معاملات سالو ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر آپ لوگ بھی ابھی تک سٹک ہو دعاؤں کے لیے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے بدلنی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو دعا تو ہر بندہ کرتا ہے، کسی کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کسی کی دعا سالوں سال قبول نہیں ہوتی۔ تو جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں وہ کیا ایسے اعمال کرتے ہیں، وہ کیا ایسا طریقہ اپناتے ہیں جس سے ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنے بھی وظائف کر رہے ہیں لیکن ان کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کیا ایسی غلطی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ہر روز دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر وظیفہ آزما لیا، ہر طریقہ اختیار کر لیا، مگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف وہی کی وہی کھڑی ہے، آپ کے مسئلے وہی کے وہی ہیں، اور آپ ہر روز یہ بات سوچتے ہو کہ آخر کب وہ دن آئے گا جس دن میں کہوں گی کہ آج میری دعا قبول ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کبھی بھی دعا قبول کرنا بند نہیں کرتا۔ وہ تو فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کی قبولیت کے معنی ہمیشہ یہی نہیں ہے کہ آپ کو فوری وہی چیز دے دی جائے جو آپ مانگ رہے ہو۔ سم ٹائم اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعاؤں پہ کن کہہ دیتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے بہتر عطا کروں گا جو آپ مانگ رہے ہو، اور سم ٹائم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، جب بہترین ٹائم آئے گا تمہاری دعا کی قبولیت کا، اس ٹائم پہ میں آپ کی یہ دعا قبول کروں گا۔ تو یہ خاموشی انکار تو نہیں ہے، بلکہ یہ تیاری ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی۔ اور بہت ساری میری سسٹرز یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو تہجد میں رو رو کر اللہ سے مانگا، میں نے ہر جمعے جو ہے وہ سورہ محمد پڑھی، اللہ کو پکارا، درود شریف پڑھا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے جس سوچ کو چینج کرنا ہے، آپ نے یہ سوچنا چھوڑ دینا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا بیسٹ پارٹ کرو، دعائیں کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد معاملات اللہ کے ہینڈ اوور کر دو، اپنے غموں کی فائل بنا کے اللہ کے حوالے کر دو۔ آپ کا دل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بس ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور ان کے چہروں پہ ایک سکون نظر آتا ہے، ایک نور نظر آتا ہے، اور ہم برسوں سے دعائیں کرتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہر وظیفہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ نہیں بدلتا۔ آخر فرق کیا ہوا پھر؟ اس میں فرق صرف ایک چیز کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی صفائی۔ جب دل صاف ہو، نیت پاک ہو، اور زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو اس بندے کی ہر کی گئی عبادت، ہر کیا گیا ذکر اذکار اس کی قسمت بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی
سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہی ہے، اپنے دل کو صاف کریں. کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہے اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. دیکھیں جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی رکی ہوئی دعائیں بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کافی دیر سے ایک بات چھپی ہے اور آپ اس بات کو، اس گلے کو دل میں رکھے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے، تو پھر کس طرح سے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ تو سب سے پہلے آپ نے اس بندے کو معاف کر دینا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور پھر آپ دعا کر کے دیکھو، پھر آپ اللہ سے مانگ کر دیکھو. یقین کرو آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور سنو، وہ دل ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب دل ٹھیک ہو تو آپ کا ہر عمل بھی نور بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے نوازوں، جبکہ تو میرے بندوں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نرم دلوں سے محبت کرتا ہے، اور سخت دل سے نکلی آواز کبھی عرش تک نہیں پہنچتی. تو یہ تھی وہ مین بات جس کو آپ نے کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے یاد رکھنا ہے، خاص طور پر، ٹھیک ہے. اللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں سورہ محمد کی منت کے حوالے سے کہ سورہ محمد کی منت کس طرح سے ماننی ہے، نیت کیا کرنی ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا. سب سے پہلے نیت کر لینی ہے آپ نے آج سے ہی کہ میں روزانہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، جتنی بار بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں وہ اتنی بار پڑھیں گے. آپ روزانہ پڑھنا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے، ناغا نہیں کرنا، کیونکہ یہی وہ بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک وظیفہ شروع کرتے ہو، اس کو کچھ دن کرنے کے بعد آپ کو جب اس کے رزلٹ نہیں ملتے تو آپ اس کو مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہو، اور یہیں پہ آپ غلطی کر جاتے ہو کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو اور مایوس ہو جاتے ہو. دیکھیں اللہ کی رحمت سے تو کبھی بھی ہم نے مایوس نہیں ہونا، اس سے پکارتے رہنا ہے، اس سے مانگتے رہنا ہے. وہ بہت رحیم ہے، ٹھیک ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور ہماری دعائیں سن لیتا ہے. تو جب آپ نے نیت کر لی، سورہ محمد کی ایک تعداد اپنے لیے فکس کر لی، اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. تو جب بھی آپ سورہ محمد پڑھیں اس کے بعد آپ نے لازمی اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کی. ہر بار اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہو اور ایک ہی سیٹنگ میں 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بہت ہی خوشی و خضوع کے ساتھ اپنی حاجت کے بارے میں دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب اگر آپ اس کو سپلٹ کر کے پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، سورہ محمد کو 3 سیٹنگ میں کر رہے ہو، ڈیوائیڈ ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہو، تو آپ نے سورہ محمد پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے درمیان میں آپ نے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اللہ سے. ہر سیٹنگ میں آپ نے دعا کرنی ہے اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ پاک ضرور آپ کی حاجات کو پورا کریں گے اور ضرور آپ کے لیے معجزات کریں گے. تو یہ روٹین آپ نے جمعے کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں کرنی ہے، اور جمعے کے دن آپ نے جو ہے وہ 11 مرتبہ سورہ محمد پڑھنی ہے. ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ادروائز اس کو سپلٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جمعے کے دن 313 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے. اس کو میں نے 2 سے 3 بار پریکٹس کیا ہوا ہے اور یہ فوراً دعا اس سے قبول ہوتی ہے. اور باقی دنوں میں آپ نے سورہ محمد کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ ایٹ لیسٹ لازمی درود ابراہیمی پڑھے. جب آپ سورہ محمد کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہو، یقین کرو آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں. سورہ محمد آپ نے 3 مرتبہ اگر اپنے لیے فکس کی ہے تو درود ابراہیمی بھی روزانہ اپنے لیے آپ فکس کرو کہ آپ نے کم از کم تو 100 مرتبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 121 مرتبہ، 313 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنی مرتبہ پڑھے. لیکن جو آپ نے نیت کر لی ہے اتنا آپ نے لازمی اس ٹارگیٹ کو میٹ کرنا ہے روزانہ کے روزانہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سوال آ جاتا ہے کہ اس کو کتنے دن کرنا ہے. میں اس کو بولوں گی کہ آپ اس کو 21 دن کر کے دیکھو. لیکن جب آپ اس کو 21 دن پڑھ لو گے، یقین کرو آپ کو آپ کی لائف میں اتنی زیادہ چینجز نظر آئیں گے، اتنی پازیٹیو. اگر آپ اولاد کے لیے پڑھو تو آپ کے باقی معاملات بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھریلو معاملات حل ہوں گے، آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا، تو آپ کا اس کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرے گا. لوگ 25-26 سال سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. اس کے فضائل کی وجہ سے، سورہ محمد کے فضائل کی وجہ سے ان کے گھروں میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی ہے، اتنے زیادہ ان کا رزق میں برکت عطا کی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورت کی. تو سب سسٹر اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ سٹک ہو گئے ہو، آپ کو دعائیں قبول کروانی ہے اللہ سے، تو سورہ محمد پڑھ کے دیکھو. یقین کرو یہ معجزاتی سورت ہے جس سے آپ کے معاملات فوراً حل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، آپ سب کی دعائیں قبول کرے. عمران، عافیہ حیدر، انم خالد، تہمینہ کوثر، شزیلہ یاسمین، ایم رفیق، سائم عبداللہ، ارسلان، ربا چودھری، خواجہ بانو، سمے کلثوم، زرینہ عباس، ثانیہ وسیم، احمد مغل، رخسار فاطمہ، دعا فاطمہ، عبدہ شیخ، ختیجہ نسرین صدیقی، عمرانہ پروین، انظر اعظمی، اریبہ احمد، زرینہ، سہرش، ارسلان، معروف فرید، سبیہ، عائشہ وسیم، شبنم،
شبانہ کلثوم ڈاٹر فہد رفیق فرزانہ حسین سندس سلمہ صدف بردر ختیجہ خالد عظمت اللہ خان ہنا ملک کائنات کوئین شیخ بانو صالح بخاری شیخ انیس منظور عالم آرورڈ ارسلان فاریہ ارکم یاسن مہنسا ڈاٹر سمیہ سبیہ سبینہ فاطمہ ارحا سلمان مکائل حیدر مائلہ علی طلال نشا شاہدہ نواز امن سائرہ طاہرہ کرن مونا بشرا سریا جبین۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔